ریل ہے، یہ ہے رشید جنکشن، اتنا بڑا ہے آنگن، یہ ہے رشید جنکشن، کتنا بڑا ہے آنگن، چل کے کراچی سے پہنچو پھر اسٹیشن، چل کے کراچی سے پہنچو پھر اسٹیشن، ہم سب جائیں گے اس میں، یہ مدیری میل ہے، مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، شاہ جی سے پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے، مومن کی ریل ہے، یہ ایک سے پاس ہونا ہوگا بہت ہی مشکل، یہ ایک سے پاس ہونا ہوگا بہت ہی مشکل، یہ ہے صراط کا پل، سخت ہے اس کی منزل، یہ ہے صراط کا پل، سخت ہے اس کی منزل، بولا جائے گا اس میں، بولا جائے گا اس میں، جس کا ٹکٹ فیل ہے، مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، شاہ جی سے پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے، مومن کی ریل ہے، گاڑی جب چھٹ جائے گی کاٹ دے گا سیٹی، گاڑی جب چھٹ جائے گی کاٹ دے گا سیٹی، چیک کریں گے آ کر منکر نکیر ڈھیٹی، چیک کریں گے آ کر منکر نکیر ڈھیٹی، پاس دکھلا دو ورنہ، پاس دکھلا دو ورنہ عمر بھر کی جیل ہے، مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، شاہ جی سے پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے، مومن کی ریل ہے، یہ ہے اجمیری کی بات، اس میں بغداد کی پنکھا، کھڑکی حسین کھولو بجلی علی سے لے لو، کھڑکی حسین کھولو بجلی علی سے لے لو، کھڑکی حسین کھولو بجلی علی سے لے لو، سارے مسافروں کا محمد سے میل ہے، مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، شاہ جی سے پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے، مومن کی ریل ہے، شاہ جی نے پاس لے کر شہر بغداد بھیجا، شاہ جی نے پاس لے کر
آئینہ وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ہر آئینہ اکثر اچھے ہی دکھاتا ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو اسے ویسے ہی دکھاتا ہے، غلط جھوٹ نہیں بولتا۔ تو مومن بھی کسی مومن کے بارے میں امید ہے کہ جھوٹ نہیں بولے، اور اگر اسے کوئی چیز نظر آئے گی تو فوری اس کو صاف کرے گا۔ مثلا میں اگر آئینہ دیکھوں اور مجھے کوئی چیز چہرے پہ نظر آئے تو میں ہر ایک سے ایک تھوڑی بھروں گا کہ میرے چہرے پہ نشان لگا ہوا ہے، داغ لگا، فون اس کو صاف کرے گا۔ تو مومن کا آئینہ ہے، تو آئینے کا تقاضا یہ کہ جیسے ہی آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کو خرابی دیکھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں سے کہنا اللہ اکبر۔ آئینے کا کام تو یہ ہے کہ وہ صحیح دکھا دے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو تو وہ، اور بہت ہلکی سی باتیں ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کہہ دیتے، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہوں اور چاول آپ کی داڑھی پہ لگ جائے اور لوگ بھی بیٹھے ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر دیجیے، حالانکہ وہاں چاول لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ میری داڑھی پہ چاول لگا ہوا ہے۔ تو ہونا تو ایسا چاہیے کہ اپنے آپ میں دوست میں کوئی برائی دیکھے تو کچھ ایسا ذکر کرے کہ یار مجھے بھی کبھی کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے جو یہ خیالات آتے ہیں وہ نہیں لانے چاہیے، اور ارادے سے دور ہے۔ آپ آپ کی آواز لہل والی ہے، آج ٹرائی کرتے ہیں، وہ والی مطلب نہیں، اور بھی مطلب کے بہت سے طریقے ہیں۔ دفتر میں اس سے گھر ہے نا، مجھے اس چیز سے میں بچنا چاہ رہا ہوں، اس چیز سے ڈر ہے کہ کہیں آپ نئی تعریف میں شروع کر دیں، حالانکہ میں پورا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ناز رکھے، تو اس وجہ سے ٹالنا، اور بات سے نکل رہی ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آپ میں خود اچھائیاں ہوں گی تو اچھائی نظر آتی ہوگی، لیکن اور مومن کی ریل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصود تو اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا تعین نہیں ہو سکتا، اس کی ذات لا تعین ہے، اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی لا تعین ہو جاتی ہیں۔ تو محبت اللہ سے کسی کو کرنی ہو، کتنی کرے، کیسے پتہ چلے ہے کہ نہیں ہے، تو اس لا تعین محبت کو تعین میں لانے کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا، اور صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی، پھر اسی طرح اولیاء اللہ مشرعان گرامی ایک دوسرے کڑی سے کڑی بنتی رہی، دنیا کہیں بھی ہو، ہمیں جو رتبہ ملا اس میں پھر سوال ہونا چاہیے، اگر کڑی بندھی ہوئی ہے تو جہاں فرسٹ کلاس پہنچے گا وہیں تھرڈ کلاس ہی پہنچ جائے گا، اور یہ کلی جانتے ہیں، تجربہ کار کلی جانتے ہیں، اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا ٹکٹ دیکھ کے، ابھی گاڑی آئی نہیں ہے لیکن ٹکٹ دیکھ کے پلیٹ فارم پہ ایسی جگہ سامان رکھتے ہیں کہ آپ کا ڈبہ وہیں آ کے رکتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا سلسلہ جو ہے، آپ کا حصہ فلاں جگہ ہے، تو
ان کو وہاں سے مل جاتا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایندھن سے قریب والا فرسٹ کلاس. حقیقت یہ کہ اکثر فرسٹ کلاس وہ پیچھے بنے ہوتے ہیں. اور یہ اگر کوئی جانتا ہے کہ کون سا ڈبہ کہاں ہوگا، وہ یارڈ والے جانتے ہیں، جو ڈبے بناتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. تو یہ شجرے والے جانتے ہیں. اور ہمارا مرید ہونا تو ایک اتفاقی بات ہوتا ہے، خلیفہ ہونا تو اتفاقی نہیں ہوتا ہے. وہ یارڈ والے ہی جانتے ہیں کس ڈبے کو اب باندھ دیا جائے. کالی پٹی میں ہٹا کے اس کو لائن پہ لے آؤ اور فلاں گاڑی میں لگا دو. اور بعض تو ایسے ہی چلنے والے ہوتے ہیں. ہم نے پاکوشی کا سفر ایسا بھی کیا. اللہ احمد دادی صاحب کامل موجود، تو ان کے ساتھ وہ ہم چند ڈبے لے لیے تھے. ڈبے اور اس پہ شادی کے اتفاقیہ تھا اس کے، تو وہ ڈبے مخصوص کر لیے تھے. تو جہاں جانا ہوتا تھا اس اسٹیشن ماسٹر بتاتے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو وہاں والی گاڑی میں لگا دیتا تھا. ڈبے وہی رہتے تھے لیکن گاڑی بدلتی رہتی تھی. اس کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ مرید کئی ہوتے ہیں لیکن جیسے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں نا، دوسرے مشاغل کی صحبت میں بھی جاتے ہیں. اور وہ اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو فلاں جگہ جانا ہے. وہ جب گاڑی آئے تو ان ڈبوں کو اس میں لگا دیتے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ باتیں مر جاؤ گے تو یاد کرو گے. ہاں ہم تو مرید ہوئے تھے کبھی گئے ہی نہیں. ہم مرید تو ہوئے تھے. ہاں ہاں پیر نام یاد نہیں ہوتا بات میں کام ہے نا. پیر صاحب تو ابھی اس دن کہہ رہے کہ پھر تو وہ نہیں آئے، پھر صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے. اور مشہور ٹی وی اور کہاں کہہ رہے بس میں آپ کے سو ہمارے گھر والے ان کو ماننے والا. میں نے مجھے کہاں پہ رہنے والی جگہ بتائی تو میں نے کہا فلاں بزرگ تھے آپ بات صاحب ان سے سہارنپور کے. سہارنپور میں دوسرے لوگ زیادہ ہیں. تو دوسرے لوگ کیا ہے ان کو تعلیم بھائی جہاں سے پڑھا دوسرے لوگ ہمارے کیا قرآن شریف وہاں جہاں پڑھا جہاں عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. عقیدگی جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے کہیں بھی پڑھا. تو وہ کہنے تو ہم سہارنپور رہنے والے ہیں اور ہم لوگ بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کی صحبت میں بات میں رہنے لیا والد کے خاطر صاحب تھے. ہاں میرے والد تو بہت بری تھے اور انگوٹھے بھی چومتے تھے اور فاتحے بھی پڑھتے تھے. میں نے کبھی تم کہہ رہے ہمارے گھر والے مانتے ہی نہیں. تم بھولے ہو اور اکثر اللہ کا شکر ہے مجھ سے کسی بات کی مجھے کہاں کہ میں نے اس جگہ کو بزرگ کا نام بتا دیا ہے کہ وہاں ہمارے بڑے. تو یہ مذاق نہیں ہے بھائی. یہ آپ کا آنا جانا یہ اتفاقی عمل ہے. یہ دنیا میں اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے جو چل رہا ہے. اور یہ جو ریل چل رہی ہے یہ چل رہی ہے. اور شادی میاں کے تو نام کی کرامت ہے کہ گاڑی پھنس جاتی ہے تو ہم شادی میں کہتے ہیں تو راستہ ملتا ہے. ابھی کتنے جمعوں مجھے ابھی بندر روڈ پہ جلوس میں لے اللہ اکبر راشد ہمارے باہر بیٹھے باتیں گواہ ہیں کہ بند روڈ سارا بند. سالم اللہ کے پیچھے بند. یا اللہ گاڑی چاہو تو گاڑی کے بیچ میں ہم پھنسے ہوئے. لیکن بھائی کوئی مریض کا پڑھو نماز پڑھو. وہ شادی میں شادی میں وہ ایک صاحب وغیرہ آپ رسل کر جائیں آپ رسل کر جائیں. پولیس والے نے کہا یہیں سے بند ہو گیا تھا. یہ صدر سے ہی بند ہو کر دیا تھا راستہ. تو ہم یہ یہاں پہنچے تھے مین ہوٹل کے پاس. لوگ ادھر سے جا رہے تھے چیف منسٹر ہاؤس سے وہی بند کر کچے سے. ارے میں نے کہا دیر ہو رہی ہے آستانے پہنچے دیر ہو رہی ہے.
کیا ہو شاہی مدد وہ ٹریفک پھنسوا دی. میں نے کیا ہو کہ بالکل راستہ بند ہے, کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں وہاں سے. خیر آئیے آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں, تو آپ کو واپس کدھر جانا پڑے. اس نے واپس کینٹ کی طرف موڑ دیا. کینٹ کی طرف موڑ دیا تو پھر ان کو راستہ معلوم تھا. وہاں سے سب وے سے نکل کے سیدھے صدر کمپلیکس کی طرف. شاہی میں کی مدد تھوڑی تیز سے آ جاتی. ایک بس جا رہی تھی سپر ہائی وے پہ کہیں پہ, اور ادھر سے سامنے سے بس آ گئی. دونوں بسیں ٹکرا رہی بالکل سامنے. جب بالکل سامنے آ گئی تو خاتون اپنی گردن بیٹھی تھی. تو تینٹی آستانے جا کے پوچھے تو بتا بھی دے گی کون. طاہر میاں مدر صاحب سے پوچھتے جب بالکل بس ٹکرانے والی تھی تو اس نے کہا خاتون شاہی میاں مدد. تو جیسے ہی کہا تو دونوں بسیں آمنے سامنے آ کے رک گئی. چھوا بھی نہیں ہے دوسری گاڑی. تو ڈرائیور نے فون کوئی پیسے نکال کہا کہ آپ نے جس بزرگ کو پکارا تھا نا ان کے لنگر میں شامل کر دیا. ایسی شادی مدد آتی کیونکہ عالم ارواح ایک سیکنڈ میں اللہ کو سیٹلائٹ ہوگا نا سب ثابت کر دیتے ہیں. مضبوط نظام ہوتا ہے نا آج کل. تو یہ جو مشہور آج کل سیمنٹ سے میرا بھی فون پہ سیمسنگ میں نے بھی نہیں نکالا اس میں سے. میری سیمسنگ میں اللہ پر بیٹری جو ہے آپ کی بیٹری اس میں پلاسٹک لگی ہوئی ہے. اس میں چھوٹی سی چپس لگی, چھوٹی سی پرچی لگی ہوئی ہے. کیا لگا ہوا ہے تو اس کا کمال یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ کے جس کو آپ کال کرتے ہیں اس تک باتیں پہنچتی ہیں, ان کے آفس میں پہلے پہنچتی ہیں. دنیا بھر کی باتوں کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, کون کس سے کیا بات کر رہا ہے. اب ہم تو سستی بری نکالا نہیں ہے بھی تھا. ایک کبھی بیٹری نکال کے دیکھیے گا, اس کے پاس سے بیٹھائیے گا, اس کو تو ایک منٹ بھی نہیں سیکنڈ کے حصے میں جہاں آپ نے نمبر ڈائل کیا اور وہ سنا. اور ابھی پھر ٹھیک کرا لیا ہے میں نے تو مجھے کافی بچت ہوئی. میں نے پاس بہت آتی تھی. اب اس کو ایک ٹرو کالر وہ سسٹم میں چلا گیا ہوں. کوئی بھی فون کرتا ہے میرا فون بتاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے فلاں جگہ سے بول رہا ہے. یہ ٹرو کالر سسٹم اس میں ہے. سب کے نمبر تو اس میں نہیں ہے لیکن سب کے نمبر کہیں تو نہیں ہے. سب کے نمبر کہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. اللہ مجھے نفس کی تعالی سے بچائے. مائیک کو دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. از صد سخن پیرم یک نقطہ مرا یاد است جہاں نشود ویران تا میں کدا آباد است. مجھے اپنے مرحوم شیخ کہ مجھے اپنے مرشد اور پیر کی 100 باتوں میں سے صرف ایک بات یاد ہے کہ جب تک محبت و معرفت کا میخانہ آباد ہے اس وقت تک یہ جہان برباد اور ویران نہیں ہو سکتا. آج کے اس ظاہر پرستی کے دور میں جو لوگ ان باتوں کی تلاش میں ہیں اولیاء کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, بعض اوقات ایسی نوبت آتی ہے یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اب تو ولی رہا ہی نہیں. بالخصوص پرانے بزرگوں کے تذکرے اور کتابیں پڑھ کے لوگوں کے ذہن میں ولی کا ایک مفہوم ایسا آ جاتا ہے کہ جس پر اس زمانے کا کوئی آدمی فٹ ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی جو اولیاء کے وجود کا منکر ہے اس دور میں وہ ولی کے پاس سالوں بیٹھتا رہتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ جہان آباد ہے انشاءاللہ عز و جل اولیاء بھی رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مختلف رنگوں میں مختلف صورتوں میں اور پردوں میں چھپا کر رکھا ہے. جسے وہ کریم چاہتا ہے اپنے ولی کی زیارت کروا دیتا ہے اور اس کے آستانے پہ پہنچا. ایک صاحب جو تھے اس محفل میں موجود ہے, وہ
عجیب بلند ہمت ان کی. کہتے ہیں کہ پہلے میں دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا, دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا تھا, پھر مجھے پتا چلا کہ ملنے کو تو خدا بھی مل سکتا ہے. تو اس نے اس دن سے یہ ٹھانی کہ اب میں خدا کو ہی ڈھونڈوں گا اور خدا کو ہی ملوں گا. تو بہرحال وہ کامل مرشد کی تلاش میں نکلے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رہنمائی ہوئی کہ وہ اس مرشد کے در پر پہنچے, ان کی محفلوں میں آنا جانا ہوا. تو ایک دن وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا آئندہ سے تم رات کو گھر نہ جانا, بہت دیر ہو جاتی ہے, میرے ہی گھر پہ رک جانا. وہ صاحب جو ہے وہ یہ بات انہوں نے ذہن میں رکھ لی. اگلی دفعہ محفل میں شرکت کے لیے وہ آئے, محفل میں شریک ہوئے, اور اس کے بعد وہ محفل ختم ہونے لگی. ان کو اس آدمی کو, اس بندے کو یاد آ گیا کہ مجھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس دفعہ میرے گھر پہ رکنا. محفل ختم ہو چکی ہے, حضرت گھر جا چکے ہیں, میں یہاں اکیلا باہر حیران و پریشان کھڑا. تو پھر اس کے دل میں ایک بات آئی کہ پریشان نہ ہو, اگر مرشد کامل ہوا, اگر مرشد کامل ہوا تو وہ خود ہی آ جائے گا اور کہے گا کہ آ جاؤ رہ لو. تو وہ درویش جو ہے اس نے یہ بات دل میں سوچی, اور ابھی اس بات کو سوچے ہوئے شاید 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ بزرگ جنہوں نے پچھلی دفعہ رہنے کی آفر کی تھی اور جن کی محفل میں وہ شریک تھا, وہ بزرگ گھر کے اندر سے تقریباً دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے بیٹا اس دفعہ تو آپ نے میرے گھر پہ رہنا ہے. تو اللہ کے ولیوں کو اپنے مریدوں اور سالکوں اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے خیالات پر بھی اللہ کی عطا سے خبر ہوتی ہے. اور میں یہ واقعہ جن کے بارے میں سنا رہا ہوں وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سامنے تشریف ہے. لسان الغیب ترجمان الاولیاء اسد اللہ و اسد الاولیاء سیدی و سندی سید حمزہ علی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ عمرہ حفظہ اللہ. حضرت کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ سب سے پہلے تو حضرت سید ہیں, اور پھر سید بھی کون سے, حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ تعالی, جن کا نام بڑا معروف ہے, اور بالخصوص وہ جو اعلیٰ حضرت کے حلقہ احباب سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ملک العلماء کو جانتے ہیں. تو ملک العلماء بھی سید تھے, اور وہ اولاد تھے سید ابراہیم بیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ اولاد تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے حضرت بھی حضرت سید ابراہیم بیار رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے واسطے سے حضور غوث پاک کی اولاد ہیں. اچھا, پھر بزرگ جو ہیں وہ عالم پہچانا جاتا ہے اپنے استادوں کی نسبت سے کہ وہ کن کن اساتذہ کا شاگرد ہے, اور اسی طریقے سے درویش, صوفی, پیر وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن کن مشائخ کی صحبت میں بیٹھا ہے. تو آئیے میں آپ کو حضرت کے مشائخ کے نام بتاتا ہوں اور ان علماء کے بھی نام بتاتا ہوں جن کی صحبت میں حضرت رہے ہیں. کراچی سے شروع کریں, مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خسر ہیں یعنی سسر ہیں سید تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ, حضرت نے ان کی بھی صحبت پائی. اس کے بعد میمن مسجد کے مشہور امام صاحب جلال الدین صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عارف, عالم, عامل, سبحان اللہ, مسجد میں تھے. جی, وہ قادری صاحب ان کو کراچی کا قطب کہتے جی, سبحان اللہ. جی, اسی طریقے سے میاں عبداللہ صابری صاحب, تسلیم صابری صاحب جو آج بہت مشہور کمپیئر ہیں, وہ نواسے ہیں میاں عبداللہ صابری صاحب کے, اور حضرت نے ان کی صحبت میں بہت وقت گزارا. حضرت عبدالرشید قادری جو غیر کسی شک و شبہ کے کراچی کے قطب تھے, اور ہم نے الحمدللہ خود ان کی غوثیت کا زمانہ دیکھا. حضرت ان کی بھی صحبت میں رہے, بلکہ وہ شیخ نسبت وہی ہیں ہمارے شجرے میں, حضرت کے بعد انہی کا نام آتا ہے. سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طریقے سے حضرت کو سلسلہ عالیہ جی خواجہ عبد الرحمان صاحب جو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھے, اور وہ اندرون پنجاب ججا شریف میں گئے, حضرت ان کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, اللہ اکبر, ہمارے حضرت پر اللہ رب العزت کا کیسا کرم ہے کہ حضرت مرشد
مرشد کی تلاش میں تھے اور چاہتے تھے کہ مجھے بیعت تو بچپن میں حضرت سید احمد علی شاہ صاحب سے ہو چکے تھے جی، لیکن وہ چونکہ وصال ظاہری ہو چکا تھا، پردہ فرما چکے تھے، تو حضور حضرت جو ہے وہ کسی مرشد کی تلاش میں تھے. تو حضرت کو کہاں سے مرشد کامل کی رہنمائی ہوئی؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے. کہ آپ کے مرشد جن سے آپ کو فیض پہنچے گا شیخ نسبت وہ حضرت عبدالرشید بابا ہیں. میں ایک بڑے ولی کامل میں عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ عبدالرشید میں حاضر تھا، اور میاں صاحب جو لمحہ لمحہ ان کے عمل دیکھ رہے ان کے ساتھ حاضر تھا. اور میں نے بابا صاحب سے کہا کہ یہ مجھ پہ توجہ دیں. تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر کے پاس جاؤ. تو میں نے سوچا میرے پیر تو مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بہت چھوٹا تھا جب اسکول گوئنگ تھا ان کا وصال ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا وصال کہاں ہوا. وہ تھنا رہتے تھے اور سفر میں رہتے تھے. بہت جیسے احمد شاہ صاحب بہت کامل بزرگ تھے. ایک قدم جنگ کے عظیم کے زمانے میں ایک قدم انڈیا میں اور ایک قدم ترکی بلخان کے محل کے اوپر ہوتے تھے. بہت بہت بڑے بزرگ تھے. اپنے ایک مرید کو میں ان سے ملا کہ بھائی سامنے بچھایا، آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی تو اب آنکھیں کھولو. تو اس نے دیکھا کہ اس کا سر ان کے کاندھے پہ تھا اور ان کا سر ان کے کاندھے پہ تھا. اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن آپ ملتے تو نہیں پہچان سکتے تھے. وہ نہیں پہچان سکتے تھے، سادہ تھے بہت. بند سے پڑتا وہ بھی ٹنگی ہوئی سکن نماز کے وقت پڑھ لی، اور نماز کا وقت بھی آیا تو کہا کہ میں نماز پڑھ لوں گا اور نماز کا ہم بھی پڑھیں گے. تو ایسے سادہ سادہ لوگ تھے. آپ کا بہت شکریہ. یہ ضرور ہے کہ کشکول میں جگہ جگہ کی ٹھیک ہے اور انہیں کا کرم ہے سب کچھ اور مشاعر سو. لیکن بابا صاحب نے اشارہ کیا. تو یہاں جب میں آیا تو میاں عبدالرشید صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے ملاقات کی چھوٹو محفلوں میں ہوئی تھی. تو لیکن اس موضوع کے بعد بھی بابا صاحب کے سے آیا تو انہوں نے ایک دم پلٹ کر مجھے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے پیر صاحب کا مزار شاہجہاں پور میں ہے. تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا. اس طرح سفر اس طرح تو ہوا. جی تو حضرت کے مرشد گرامی سید احمد علی شاہ صاحب تھے. احمد شاہ صاحب احمد شاہ صاحب شادی میاں کے مرشد کا نام ہے احمد شاہ صاحب تھے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ظاہراً جو ہے وہ کسی بزرگ سے اس کی زندگی میں خلافت نہیں پا سکتے، تو پھر فیض کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کی وفات کے بعد، اس بزرگ کی وفات کے بعد ظاہراً کوئی چیز ایسی پہنچتی ہے کہ جو فیض کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ایک طرح سے خلافت کی نشانی بھی ہوتی ہے. خاص طور پر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب نے عصا مبارک اور دیگر تبرکات خلافت دیتے وقت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو عنایت فرمائے. قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت دیتے وقت بزرگوں کی امانتیں عصا مبارک اور دیگر تبرکات بابا صاحب کو، اور بابا صاحب سے نظام الدین اولیاء اور ان سے نصیر الدین محمود چراغ دہلی، اور پھر وہ قبر میں ہی دفن ہوگی وہ چیزیں. تو بہرحال حضرت کو اپنے حضرت سے بھی فیضان ایسے ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک عصا مبارک تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عصا مبارک ہمارے حسن ظن کے مطابق بطور خلافت انڈیا سے چلتا ہوا یا پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا وہ حضرت کو پہنچا اور حضرت کو ملا. اور یہ اس بات کی میری کمزوری تھی. میں جب جا رہا تھا سفر پہ تو میں سوچا کہ کوئی ڈنڈا سانپ لے لوں. اکیلا جا رہا ہوں، راستے میں بلی کتے ملتے تھے تو وہ بیوی بہت ناراض ہو گئی کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ڈنڈا لے کے چلیں گے. تو جب میں وہاں شاہجہاں پور پہنچا تو جہاں وہ رہے تھے 2 بہنیں تھیں خاتون، تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ کے پیر صاحب کی ایک چیز ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے وہ عصا مجھے دیا اور وہ 4 چیزیں اس میں ہیں: چاندی، لکڑی، پیتل اور لوہا. یہ 4 عناصر اس میں ہیں. اور جی عصا اور ہاتھ جو ہے وہ چاندی کا انگوٹھا ہے اس کا، یہ اور پھر
پیتے رہتے دعا ہے تو اس کام آ جاتا ہے، کہیں ستھرا بنا لیں آپ. اور چاندی اینٹی بیکٹیریا ہوتی ہے، تو جس ہاتھ پہ چاندی ہوتی ہے تو اس میں جراثیم نہیں کام کرتا. تو لیکن ملا یہ کہ میں گھر سے لے کے جانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے تو نہیں دیا، وہاں سے مل گیا. تب ایک بات میں بات ہوگی کہ خلافت ایک بات ہوتی ہے اور نیابت ایک اور بات ہوتی ہے. اور فیض کا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے بھی، کیونکہ فیض کھڑکی کا کھلنا جو ہے نا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. محبوب کا مکان تو بہت بڑا ہے، لیکن شام کو کبھی کسی کھڑکی میں کبھی کسی کھڑکی میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور یہ اللہ نفس واحد ہے، تو اللہ والے ہیں تو سب ایک ہیں، ان میں کوئی اور پہچان جو نہیں پاتے ہم نہیں پہچان پائے کہیں اور کہیں پہچان پائے، مگر وہ اس لیے کہ ٹھوکریں تو نہیں کھائیں. دعائیں ساتھ تھیں تو وہ تھوڑا تھوڑا ملتا رہا تو آگے بڑھتے رہے. تو مگر کیا کریں، اللہ اکبر. تو وہ ہوتا ہے کہ ہم اثر ہونا، سامنے کسی کا موجود ہونا یہ خود ایک حجاب ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نہیں مانتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ولی کو پہچاننے کے لیے یا تو خود اللہ کا ولی ہو تو وہ پہچان لے گا، اور یا پھر وہ اس کو ولی مانتا ہو تو پہچان لے گا. لیکن اگر اس کو ولی ہی نہیں مانے تو وہ نہیں پہچان لے گا. اچھا اگر غلطی سے یہ غلط گمان بھی ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں وہ نہیں ہوئے تو کچھ نہ کچھ آثار ایسے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اور اس کے لیے پھر ہم واپس وہی لوٹوں گا کہ کسوٹی شریعت کی ہوتی ہے ہمیشہ، کہ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ ولی ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ کسی گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک ملامتی گروہ میں بظاہر شریعت کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے دور رہیں اور ملامت کا شیخ و خوشباشی وہ ملامت بیچتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے. تو نہ پہچاننے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو اگر آپ خود اللہ سے محبت کرتے ہوں تو آپ کو اس کی صحبت پھر پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ کی محبت ملتی ہے. ورنہ جب آپ کو اللہ سے ہی محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا. اس لیے سب سے بہت سستا جملہ، بہت قیمتی جملہ یہ ہے کہ بھائی اللہ واسطے محبت کرو. آپ اللہ واسطے آئیے، مہمانی میزبانی خدمات سب اللہ واسطے کیجیے تو کسی ایک چیز سے کوئی خالی نہیں رہے گا. اگر آپ اللہ واسطے آئیں گے تو جو خالی بھی بیٹھا ہے وہ بھی بھر جائے گا، کیونکہ آپ تو مخلص ہیں، آپ تو مخلص ہیں. اور اگر آپ اللہ واسطے آئیں گے اور وہ دوسرا بھی اللہ واسطے آپ سے محبت کرے گا تو یقیناً دوستی ہوگی. اور اس دوستی کو پھیلانا چاہیے، خلافت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. خلافت ہونا تو ایک اور بات ہے، لیکن صحبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت خلفائے راشدین ہیں. اور اگر کسی کو کچھ دیا سرکار نے اس لحاظ سے تو وہ تو گنتی کے چند نام ہوں گے، لیکن لاکھوں صحابہ، ہر صحابی اپنی جگہ جو ہے وہ ہدایت کا مینار ہے. اسی طرح کسی بھی صحبت میں جانے والے اچھے شخص کو اسلام کو پھیلانا چاہیے، ذکر کو پھیلانا چاہیے، اپنے آپ کو سفیر سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں شاہ صاحب آ سکے کہ نہیں آ سکے، اللہ ان کو صحت کا فرمائے. اور بھی میرے بہت سے ساتھی ایسے جن کو میں نے اللہ کے نام کی اجازت باقاعدہ بھی دی ہوئی ہے. اور ویسے تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ بھائی نماز کی پابندی کرو. 3 چیزیں، توبہ، طہارت، نماز. توبہ کرتے رہیں، آخر میں اور نماز پڑھیں. اس کے بعد لوگوں تک عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ پہنچائیے اور ان کو جمع کیجیے. اور آپ کو شرم آتی ہوگی
لیکن مجھے تو اپنی جگہ کتنی تعریفیں سن کر بھی اگر میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو امیر اہل سنت کی کرتا ہوں، مولانا الیاس قادری کی کرتا ہوں، کہ جنہوں نے واقعی دین اسلام کی تبلیغ، حضور کی سنتوں کی تبلیغ اتنی کی ہے کہ دنیا میں جس کونے میں چلے جاؤ آپ کو۔ لیکن شکر الحمدللہ پھر اس میں میری تعریف کی باتیں کی ہے کہ میں نے بہت کھارگر میں دیکھا تھا، تو محفل میں دیکھا تو میں نے کہا تھا یہ نوجوان نے ایک وقت میں ایک گروہ کا امام ہوگا، تو وہ کھارگر کے سننے کا آپ کو پتہ ہے بال کی کھان کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کون سا گروہ ہوگا؟ میں نے کہا اہل گریا کا گروہ ہوگا، جن کے جو ماننے والے ہوں گے وہ رونے والے اہل گریا۔ تو دیکھیے اسلامی والے جو ہیں، اور رونا ایسی چیز ہے کہ پوری محفل میں بھی ایک رونے والا ہو تو اللہ پوری محفل کو بخش دے۔ اہل گریا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ لوگ پتہ نہیں کہ آپ اپنے ہفتے میں جہاں جن محلوں میں رہتے ہوں، یہ الفاظ جن کا جہاں ہوتا ہے وہاں اس میں شامل ہوا کریں، لوگوں کو بھیجا کریں۔ کبھی دین کی تبلیغ بھی چاہتے نا تو کبھی وہاں بھی جا کے دیکھ لیں ان کے درس میں، بلکہ نماز سیکھنا اور سنتوں کو سیکھنا، یہ اس کے لیے عملاً جو ہے آپ کبھی کے حلقوں میں جائیں، اور پھر اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ سب کو یہ تو دعوت اہل سلسلہ کی طرف سے ہوتی ہے، دعا کریں یہ محفل بھی چلتی رہے، بہت کے لیے آپ دعا کریں، اس میں بہت تکلیف ہو گئی ہے مجھے بھی، جہاں میں جاتا ہوں اس سے لیٹ ہو جاتا ہوں جمعے میں، جمعرات وغیرہ میں، اور یہ ہمارے گھر آنے میں بھی جب مہمان گرامی دیر سے آتے ہیں تو بھی جو خواتین وغیرہ ہیں ان کو واپسی میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی رہتا نہیں ہے، سب کا ہمارا انتظام ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس اضافی گنجائش ہو تو وہ بتا بھی دیا کرے کہ بھائی میں اس طرف جا رہا ہوں، ادھر کوئی جانے والا ہو تو ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ شہر میں تو سب امن رہا ماشاء اللہ، اللہ کا بڑھ کر حضور ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے یا کسی عادت بد میں گرفتار ہو تو اس کے والدین اسے اس سے بچانا چاہتے ہوں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ جس سے وہ ان کی اولاد اس بری عادت سے، بری لت سے، بری صحبت سے یا نافرمانی سے بچ جائے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ تجویز فرما دیجیے۔ آپ نے اچھا کیا کہ اجتماعی طور پہ معلوم ہو جائے، اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ پھر مجھے ذاتی طور پہ ہر شخص جو ہے نا فون کرتا ہے اور ایک صاحب کہ آپ ہی سے استخارہ کرانا ہے، بھائی کئی دفعہ بتا چکا ہوں اللہ کے کلام کی برکت سے کام بنتے ہیں۔ نشے کی عادت چھڑانی ہو تو سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت ہے، جس میں میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے میں سے کچھ ایسا کہ ایمان والوں بچو جوئے سے، اور کیا شیطان یہ ایمان والوں، یہ اور کیا لہجہ دیکھو کیسا پیار کا ہے کہ ایمان والوں یہ جو جوا اور شراب ہے یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو، اس کو چھوڑو، اور یہ تمہیں آپس میں جھگڑا بھی کرا دیتا ہے۔ لیکن اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ اس شخص سے اس وقت کہنی ہے جب وہ سویا ہوا ہو، کیونکہ ظاہر میں تو باغی آپ کی بات تو نہیں مانے گا، تو جب وہ سو جائے مطلوبہ شخص کے سونے کے بعد اس کے سرہانے صرف ایک دفعہ یہ آیت پڑھنی، لیکن 40 دن پڑھنی، ایک دفعہ پڑھنی، آواز چلی جائے تو روح تو موجود ہوتی ہے، تو روح سن لیتی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے پردیس میں دیس کی چٹھی مل گئی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی حوالات میں بند ہو اور کوئی کہے آ جاؤ یہ تمہاری ضمانت کے پیپر میں لے آیا ہوں، تو وہ روح جو ہے اس طرف مائل ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کو چھوڑنے لگتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا
ٹائم 40 دن. اچھا وہ دن کو سوئے صبح رات جس وقت ہو اس کا سونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب پڑھیں وہ تو ہم جب سب سو جاتے ہیں تو سوتا ہے, دن کو سوتا ہے. جس وقت بھی وہ سو جائے اس کا ظاہر کا شعور جو ہے وہ سو جائے, روح تو موجود ہوتی ہے تو اس کے سامنے سرہانے ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک دفعہ یہ سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت پڑھیں تو انشاءاللہ 40 دن میں, اور اس زمانے میں اس کو ڈائریکٹ یا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کریں. جب کسی کو ایک عدالت میں پیش کر دیتے تو ہر ایک جگہ لیے نہیں پھرتے. اسی طرح اگر کوئی گمراہ ہدایت کے لیے کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے سونے کے بعد, اور بلا رشی 11 دفعہ عالم شریف پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم کو 3 دفعہ دہرائیے. کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے آپ کو بھی اس کو بھی تصور میں کر لیں. اتنے شور تھے جو رنگین محفلوں میں تھے, بیویوں نے پڑھا تو ایسے ہو گئے, کہنے لگے کہ ایسا بھی نہیں پڑھا تھا کہ بالکل مسیحی ہو گئے. یوں بھی کہا کرتی کہ ایسا بھی نہیں کہا تھا کہ مسجد خالی ہو جائے, لیکن وہ تو کام بن گیا. اہدنا الصراط المستقیم تھوڑی آواز کے ساتھ دہرائیں اور 11 دفعہ پڑھیں. یہ 33 دفعہ. تو جیسی بھی گمراہی ہوگی جب اللہ کا ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت مل جائے گی. پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کی طرف سے تو نزول ہے, وصول کی بات, اور عالم اسباب میں اس نے اسباب رکھے ہیں تو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں یہ وظائف کا آپ کو رشتوں کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. تو اللہ لطیف العلیم. اور یہ قاری صاحب موجود ہیں یہاں ماشاء اللہ. ایک جگہ اولاد ہونے میں دقت ہوئی, 17-18 دن زیادہ ہو گئے تھے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی. ہم ریڈ وہاں سے گھر سے واپس آ رہے تھے. ایک تو میں نے سورہ انشقاق کی آیت بتائی, کیا ہے گرا دو جو کچھ ہے اس کو گرا دو, تو اللہ کے حکم سے خالی. تو یہ اگر لکھ کے باندھے تو جلدی ہو جاتی, مگر اس کی نوبت ہی نہیں ہے. وہ علم شریف والا وظیفہ ان کو بتایا تو شاید 3 دفعہ ہی پڑھا, 3 دفعہ علم شریف پڑھا تو اللہ کی رحمت ہوگی. اور ایک بات یہ بھی میں نے کہی تھی کہ وہاں پیٹ کے سامنے کہہ دیں آ جاؤ, ہم بیٹے بیٹی میں فرق نہیں کرتے ہیں. تو وہ بیٹی ہوئی ان کے نا, تو بعض دفعہ استغفر اللہ تو اس سے چھپ کے بھی بول نہیں سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ہو جائے بیٹی, تو وہ اس کی جو روح کی بے چینی اور آنا نہ آنا درمیان اللہ اکبر. لیکن جب وہ روح سن لیتی ہے کہ یہاں کوئی فرق نہیں ہے, بیٹیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, تو وہ خوشی سے آ جاتے ہیں. عورتیں بھی موجود ہیں دنیا میں. اور ایک بات یاد رکھیے, اچھے ڈاکٹر, اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں. وہ لوگ ابھی موجود ہے شاید یہاں, جی ہاں بتا دیں اللہ اکبر. وہ دائی کو دکھاتی رہی, پھر وہ مشکل سے پیدا آئی, پھر پاؤں پہلے نکل گیا, پھر کیس خراب ہو گیا. تو پھر وہ انہوں نے پتہ اسپتال لے گئے. انہوں نے کہا کارڈ تو ہمارے بنا ہوا تھا لیکن دیکھ لی کہ دکھانے کے لیے نہیں آئی, اب سول لے جائیے. سول لے گئے لیکن وہ پھر بچہ چاہیے کہ بچہ والا سوال تھا, تو شکر ہے ماں بچ گئی, اولاد پہلے بچ. تو یہ بھی ہمارے یہاں بہت خرابی ہے کہ ہم ہاسپٹل جانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں معائنہ کرانا, ڈاکٹر کو دکھانا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے منکشف کیے ہیں. یہ الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, جدید دور کی جتنی چیزیں وہ ایک ہی آیت کافی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ حصہ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کسی شے کا علم تم کو نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے. تو جتنی بھی ڈسکوریز ہیں یہ اللہ نے چاہا کہ اس دور میں جو ہے وہ فنا ہو جائے. ایک خاتون جا رہی اور وہ بادشاہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ پیٹ کھلا ہوا عورت کا بالکل امید سے جا کے جھاڑو میں بیٹھ گئی اور بچہ بھی ہو گیا اور پھر بچے کی نال بھی گرس باندھ دی اور پتھر سے توڑا اس کو اور اسی ٹوکری بچے کو لے کے چل پڑی. ماشاء اللہ کے حیران وہی سے یہ کہا ہاں یہ تو بہت نیچرل عمل ہے, اس کے لیے اتنا وہ نہیں کرنا پڑتا. بادشاہ کے بھی امید تھی تو بادشاہ نے کہا بھائی ختم کرو یہ سارے اتنے طویل اور ٹھنڈا گرم پانی اور خادمائیں, یہ ایک نیچرل عمل ہے. اولاد ہو جائے گی اور زیادہ یہ خاتمہ رہے گی ملکہ کے پاس, یہ اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی. ملکہ بڑی حیران ہے. کچھ دن بعد بادشاہ نے کہا یہ ذرا باپ کی سیر کو چلتے ہیں. باپ کی سیر پہ تو باپ ایران پڑا ہوا تھا. تو یہ کیا ہوا میرا پوچھیں ایران کیسے ہو گیا؟ کہا بادشاہ سلامت آپ جنگل میں گئے تھے تو وہاں کوئی مالی تھا, وہ جنگل کیسے آباد تھا, درخت کیسے ہرے بھرے تھے, آپ کا گلشن کیوں ویران ہو گیا؟ تو کہیں مالی کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری آپ کی شہری زندگی میں ڈاکٹرز کو دکھائیے, رپورٹس ہر طرح دیجیے میں آپ دیکھیے دوائی میں ڈبہ بھرا ہوا ہے, کتنی دوائیاں میں لیتا ہوں ایک اس کی تو شفا اللہ تعالیٰ نے مل جائے. دوائی کیجیے اس عورتوں پہ رحم کیجیے اور جب بھی امید ہو تو باقاعدہ تو رشتے کے لیے اللہ لطیف میں بات عجیب کام کر جاتا ہے. سوال اللہ اپنے بندوں پہ خود بہت مہربان ہے, کوئی کیا مہربانی کرے. اور ایک وظیفہ بڑا مجرب ہے اور وہ ہے سورہ یاسین, 36 نمبر کی صورت ہے, اس کی 36 نمبر کی آیت ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم وما يعلمون. تو اس کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے بنائے ہیں, تمہاری جانوں کے بھی اور ایسی مخلوق بھی ہے جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے کوئی چیز جوڑ کے بغیر نہیں بنائی. آدم علیہ السلام نے بھی جوڑ پیدا کیا تو سب کے کوئی نہ کوئی زوج ہے. اور ہماری تلاش ناکار آمد محسوس انکار کرتے معیار اللہ اکبر. تو یہ آیت کریمہ کا اتنا سا حصہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا, یہ 313 سال بدل زیادہ, یہ رات کو پڑھے 40 دن, دن کو رشتے دن شمار کر لے بعد میں تو انشاءاللہ بہت جلد رشتہ آتا ہے. ان دنوں میں رشتہ آئے اس پہ توجہ کریں, پھر اپنے معیار اپنی پسند کو جو ہے درمیان میں نہ لائیں. دوری باتیں دیکھ لیں لیکن رشتہ دیندار ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ تو خواتین کے لیے اور جو نوجوان شادی نہیں سب کے سبحان الذی خلق الازواج کلھا من انفسهم. ہاں یہ ہے کہ وہ لڑکا اگر کیا کہتے ہیں پیسے والا ہو اور کریکٹر اچھا نہ ہو تو رشتہ دار کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہتا کسی غریب کو کہ شادی کے بعد اللہ دولت بھی دے سکتا ہے. ایک اچھے لڑکے کو غریب دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ بلکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ بھی جو ہے وہ دلہن کے آنے سے بڑھ جاتی ہے, نصیب بڑھ جاتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہو, کریکٹر کیسا بھی ہو, لوگ کہہ رہے ہیں کریکٹر ٹھیک نہیں, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, کبھی اللہ چاہے گا تو غریب امیر بھی ہو جائے گا. جبکہ قرآن میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے نواز دے گا. اللہ تو یہ بھی تو کچھ باتیں ہمارے اسپیشل ہونا چاہیے. میں آپ کو بڑا ممنون, بلکہ آئندہ محفلوں میں کوئی تھوڑا سا بیان شروع میں ہو اور اس کے بعد معلومات کیجیے اجتماعی طور پہ ہو
मगर वो हम भी 2 मिनट चाह रहा था। मेरे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ था। मेरी बीवी जब उम्मीद से थी, 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया था, तो मैं एक दिन हाजिर हुआ था, दानिश गवाह इस बात के, मंगल का दिन था, आप जनाब में। तो मैं तो ये सोच कर आया था कि वाहिद आपसे इजाज़त दे दूँ ताकि ये पढ़ूँ तो ये बीवी की रोज़ाने की टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन आपने उल्टी बात की, आपने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा, फिर आपने कहा जो बच्चे देर से आते हैं ये बहुत ख़ास होते हैं। तो मैं तो ज़ाहिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आया था। जब मैं नहीं जानता था कि आप कहाँ तक देख रहे हैं, आपको पता था कि इसकी वालदा आएंगी और ये बच्चा दुनिया में आएगा। हज़रत ये तो एक बच्चा पहले पैदा हो गया तो मैं कैसे उलझने पर ज़्यादा वालदा की खिदमत नहीं कर पाता, लेकिन वो वालदा की खबर घर गई है और उसको हॉल चढ़ा है। उस हॉल चढ़ने से वो आसानी हो गई, मैं कैसी परेशानी हो गई। ये भी आपकी करामत। ایک صاحب جو ہے وہ شادی کے لیے بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ شادی ہو جائے۔ تو حضرت کا عطا فرمودہ ہے ظہر کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں کہ جتنا ہو سکے، اور پھر 25 دفعہ سورہ فاتحہ اور 25 دفعہ سورہ اخلاص، تو یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی ایک مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ یہ صرف ظہر کے بعد ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا تو ہوتا تو یہ ہے کہ لڑکا خود لڑکی کو ڈھونڈنے جاتا ہے، لیکن اس کے ہاں ایسا ہوا کہ لڑکی والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا رشتہ ہم سے ہو جائے۔ الحمدللہ۔ ویسے زیادہ شہرت جو ہے، زیادہ کرامتوں کا بیان شخصیت کی شہرت کو برعکس کر دیتا ہے۔ میخانہ فلم اس لیے فیل ہو گئی کہ اس کی پبلسٹی بہت ہو گئی۔ اس پہ مہربانی کریں کچھ لوگ جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی نہ چلے جائیں کہ اب تو وہاں کرامتوں کا بیان ہوتا ہے۔ ایک دن تحریر سے نعمت اور پکا کرنے کے لیے، عید کو پکا کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اب مجھے وہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، جس کو زیادہ صحیح یاد ہے وہ بھی پڑھ لے، جو میں مجلس کا کفار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت لا شریک لک۔ اور اس کے ساتھ ہی صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نکالو، اپنے دامن میں چھپا لو، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ رسول برا کا، واسطہ شاہ جی میاں کا، واسطہ قدیر شاہ کا، واسطہ کل اولیاء کا، جاگنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا،
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین. اللهم السلام والسلام تبارک ربنا وتعالى یا ذل جلال والاکرام یا سلام تمام عالم اسلام سلام علیہ فرما خصوصاً صلاۃ السلام کے اہتمام کرنے والوں پر خصوصاً فرما ایمان مالا جان وطن عزیز پاکستان سلام نصیب فرما. یہ مسجد بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب کی درس ہاشمی صاحب مبارک والد کے اس میں سورہ یاسین 30 بار النبا 30 سورہ النور 30 سورہ واقعہ 30 سورہ نور 30 سورہ رحمان سورہ مزمل 30 جلال خواہش 4 درود تعالی 111 درود نوریہ 313 کلمہ معدل شریف 15000 استغفار 15000 یا کریم و 15000 سورہ فاتحہ 200 سورہ اخلاص 7000 آیت کرسی 200 سورہ کافر سورہ فرس سورہ ناس تیسری بار. اور یہ فعید بھائی کی طرف سے درود شریف 7700 آیت کریمہ 700 سورہ اخلاص قدر 1000 مرتبہ مزمل 300 پھر 24 سوال کی بات دروشی پڑی جلدی جی ماشاء اللہ. سوچ رہا تھا کہ اور سب کچھ ہے لیکن قرآشی کو 10 قرآشی کے ساتھ پریشان ہوں شانی وغیرہ پکارا ہوئی شام کو یہ نام کے بارے میں مشورہ کر لینا. مریم کی ہوشیار تھا وہ یہ بھی نام کے بارے میں مشورہ کرے کیونکہ بڑا مبارک نام ہے مریم. مگر تو پکارنے میں اگر ذرا سی بھی بے ادبی کریں گے وہ کبھی بھی پھلے پھولیں گے. یہ 2-4 نام ان کی کو سے آپ واقع ہیں تو منع ہم کرتے ہیں کہتے ہیں پکارنے کو نام رکھ لو کہتے ہیں مبارک نام مبارک نام تو ہے عائشہ تو منع کرے گا. کچھ بڑے خاص ہیں جیسے مجھ سے عائشہ حضور کو بہت پیار ہے تو وہ ماں باپ ہوں یا شوہر لڑائی میں گالی دے دیتے تو کیا ہوگا. انہوں نے مجدد صاحب کی فاتحہ کھانا تو اسحاق صاحب کے حضور نے اتفاق نہیں فرمائی تو ان کا یہ حضور غلطی ہو گئی. کہا میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں تم اس کو پہنچاتے نہیں کھانا. یہ ایسے ہی مریم بعض بڑے مقدس نام ہوتے تو ان پہ رکھیے تو پھر رکھیے لیکن پکارنے کا جو نام ہے نا وہ کوئی اور ایسے رکھے. اور جب اس کی اور اس کا ہمارے آستان شریف میں بڑی اس کے ساتھ بڑی وہاں پر معلومات ملتی نصرت کو سے قاضی کے روزانہ پر پڑھائی پڑھتے ہوئے جو ہو جائے تو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا مکتبہ واسطیہ کے ساتھ باہر لگا ہوا ہے فیضان سلاسل کتاب جو ہے امام ابن مسعود بھائی نے مرتب کی ہے دوبارہ شائع ہو گئی ہے. اور نوری قدر کتاب شاہ صاحب نے مرتب کی ہے بہت کام کی کتاب ہے. شاہ صاحب کی طبیعت اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آج کل جو ہے یہ اس موسم میں پیٹ کی بیماری بہت چل رہی ہے اور بخار 2 چیزیں ہیں. مجھے بھی بہت فون آتے اور عام ہے. خواتین توجہ سے سنیں بچوں کو خصوصاً بخار اور یہ الٹی دست یہ بادل چھائے ہوئے نا زمین کے افارات وہ آکسیجن زون میں نہیں جا پا رہے. یہی کہ پھر معاشر پانی زیادہ ہے وہ تو پیٹ میں بھی پانی اور موسم کی اچھائییں بھی ہیں اس کی تو اسے احتیاط بھی ضروری ہے. اس کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے. زبردستی پلواتا ہوں میں زبردستی. نومولود بچہ ابھی پیدا ہوا اور ڈائجیشن ہاسپٹل
میں نے کہا یہ پلاؤ سونف پودینہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی. تو انہوں نے کہا کہ احمد بھائی دوائیں ندیم چائے والی. تو میں نے کہا مجھے لے کے چلو. 2:30 بجے رات کو میں آپ کے نیچے کھڑا ہوا. میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں, ایک چھوٹا چمچہ اس کو پلا دیں, ورنہ یہ ڈاکٹر ڈرپ لگاتے رہیں گے, ادھر سے پانی بہتا رہے گا, تھوڑی دیر بعد آ کے کہہ دیں گے کہ سوری وہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, بچے کا پانی ختم ہو گیا. میں نے کہا میری ذمہ داری ہے, چھوٹا سا چمچہ پلایا, پیٹ ٹوٹ گیا. سونف پودینہ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی کوٹ کے, اور گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم, یہ شربت بنا کے پئیں تو شوگر ہو تو برس یہ پئیں, پیٹ فون رک جاتا ہے. سونف پودینہ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی. ہمارے اپنی غلطی ہوتی بچے کہ بچی کو الٹیاں شروع ہوئی, ہاسپٹل میں رپورٹ بلڈ رپورٹ فلاں یہ ہو یہ بھولنے کے بعد الٹی سے شروع ہوتی, وہی رک جاتی تو یہ ساری کمزوری آگے نہیں بڑھتی. تو یہ جو شاہ صاحب کو بھی ضرور فون پہ میسج دے دیں کہ سونف پودینہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی کا پانی بنا کے پئیں انشاءاللہ سے. اور بخار کے لیے تعویذ جو ہے وہ یہاں سے بھی لے لیجیے گا, پانچ لے لیجیے گا, اور آپ لوگ کے پاس بھی رکھیے اور کاپی بنا کے لیجیے. اتنا زبردست وہ تعویذ ہے کہ 4 سال کا بخار 2.5 گھنٹے میں چلا گیا. مدینہ شریف کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا, برابر میری بزرگ فیملی تھی, ان کے شوہر نے آ کے کہا کہ بھائی ہمارے بیگم کا بخار کرتے ہی. میں نے کہا انشاءاللہ ابھی اتر جائے, 2.5 گھنٹے بعد بھی فون کیجیے. تعویذ لکھ کے دیا, وہ آئے کہ بخار اتر گیا. میں نے کہا بھائی, اور وہ تعویذ ہے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھٹوی مسجد کا مزار ہے. وہ کہنے کہ وہ ان کے والد کی قبر تو ان کے قدموں میں ہے. میں نے کہا دیکھو ان سے نسخہ ملا نا. تو تعویذ دیا تھا, نیکی ہاسپٹل میں لے کے گیا, لیڈی ڈاکٹر سے مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی کہ آپ آ گئے نہیں کیا کرتے. لیکن بعد میں جب بچی کو 18 دن سے بخار نہیں اتر رہا تھا, تو الحمدللہ آپ نے دوبارہ جب فون فرمایا تو 2.5 سے 3 گھنٹے میں تو بخار اتر گئی. 18 دن ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو بعد میں لیڈی ڈاکٹر نے فون کر بعد میں معذرت دی کہ ہم سے قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں نیک ہاسپٹل میں کہیں 18 دن سے بخار اتنا نہیں تھا. پھر میں نے کہا تو تعویذ دیجیے. تعویذ لے کے گئے تو ڈاکٹر کہہ رہے یہ کیا تعویذ ہے, کیا ہم 18 دن سے بخار اتنا نہیں تھا. کہتے ہیں اچھا کہنا تو اس سے کیا ہوگا. تو تعویذ پہنایا تو 2.5 گھنٹے بخار اتر گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بابا کو ہمارا سلام کہہ دیں, قبض سے کہہ دیں. تو اللہ کے کلام کا اثر ہے. ہاں تو یہ کہنا نا مجھے مت دیکھو بھائی, تم خود پیر بن جاؤ نا یار, دوسروں کے لیے تعویذات کو آگے بڑھاؤ. تو بخار کر دو, ایسے تو آرام شریف لوگ کرتے ہیں 3 دن کا اور کھلا جانا تو پوری برتن السلام چلے قرآن کی مشہور. لیکن وہ جو تعویذ ہے مخدوم صاحب کا بہت خاص ہے, وہ لے لیجیے گا صفحہ, اور 1-2 آدمی لے لیں تو پھر تعویذ اس کی فوٹو گرافی کرا کے دوسروں کو بھی دیں. جان بھائی کی والدہ داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کا فرمائے. آبادات میں بڑا قیمتی وقت دیا جا رہا ہے, لیکن کاش آپ دوسروں کی زندگی کو جو قیمتی سمجھیں اور ان کی صحت کو قیمتی سمجھیں, ان کی دعا کرنے کو قیمتی سمجھیں, تو اپنے وقت کی قیمت کا آپ کو کچھ خیال نہیں ہوگا. اور جب تک آپ کسی کو کچھ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو صرف اپنا خیال آئے گا. دیر ہو گئی, مجھے دیر ہو گئی, کہاں دیر ہو گئی, کہاں سے آؤ کہاں جاؤ گے, اللہ کو کون پوچھتا ہے تمہیں. سب اٹھانے نہیں آتے, جنازوں شامل نہیں ہوتے لوگ. اللہ اکبر, استغفر اللہ. تو ایسے کام کر کے جاؤ کہ خود ہی پھول کی طرح چلے جاؤ, حضور آ جائیں لینے کے. حضور کی خدمت میں نبی صحابہ کرام اور صالحین کی خدمت میں پہنچے, اور بس یہ ہے کہ اللہ بیماروں کو شفا دے. اللہ مجھے شفا محفوظ رکھا, میں اس کا قصد پر ہمارے آنے والا ہر سامنے قائل بن جائے, دوسروں کو بتانے والا بن جائے, اور سلسلے کو آگے بڑھانے والا نہ بن جائے. توبہ کرنے والا توبہ کر دیتے ہیں, اور مرید بہنوں میں جو بھی کہیں مرید ہونے کے ادا کرے تو وہ شکرہ لے لیں,
طالب ہو لے لے کتاب، ویسے بھی کتاب لے لے وظیفہ پڑھنے کے لیے، لیکن پڑھنے کے لیے انہیں گھر میں جا کے رکھ دیا. تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور باتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو بہت ضروری ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اسلمت عملا او خطأ او سرا او نحو ذنب عالم بسم اللہ عالم انک انت علام الغیوب تعالی الغیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نعمان تو کہتا نا بچ اپنے بچوں کے نام میں آپ سب کی فیصل پر اللہ وقت برکت دے دے. خوشخبری سنے پاکستان کے حالات اور امن برکت اللہ ملائک مسلم النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما وعلی آلہ سیدنا وہ امریکہ میں عمران حسین سلطانی ابن لیکن ان کی کوئی پریشانی وہ دور ہوتا ہے. اور بھی جب وہاں لوگ خصوصاً احمد بھائی کی کئی دفعہ دعا کر دیں کہ وہ حج کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں حاجیوں کی اور جن حلقوں کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ جلد مکمل ہوں اور ان کو بہت کامیابی نصیب ہو، اور آپ سب کو ہم سب کو حاضری بھی نصیب ہو. اس کے لیے بھی وظیفہ یہ ہے کہ جو نفل مدی سرکار کی بارگاہ میں رات کو ہدیہ اول اللہ شکر کریں، اور جو امیدیں ہوئی اللہ کوئی فرمائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. سب کی ذمہ داری اللہ بلائی کی بسم اللہ صلو علیہ وسلم محمد رسول اللہ.